بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ اہم ترین تازہ ترین خبریں، پاکستان کی سیاسی صورتحال اس وقت کیا ہے، سیاسی منظرنامہ کیسا بننے جا رہا ہے، پس پردہ کیا ہو رہا ہے۔ پس پردہ بہت کچھ ہو رہا ہے۔ میں صرف پولیٹیکل پلیئر سے اتنا کہوں گا، تمام پولیٹیکل پلیئر سے، وہ عمران خان صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، آصف علی زرداری صاحب ہیں، بلاول بھٹو ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، متحدہ قومی موومنٹ ہے، پاکستان مسلم لیگ کاف ہے، چودھری شجاعت صاحب ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب ہیں، سب کے سب، جی ڈی اے ہے، ڈاکٹر فہمیدہ مرزا ہیں، اور اسی طریقے سے بلوچستان کی لیڈرشپ ہے، عوامی نیشنل پارٹی کی لیڈرشپ ہے، اور اختر مینگل صاحب ہوں، اور ہوتی صاحب ہوں، حیدر ہوتی صاحب ہوں، ایمل ولی ہوں، سب کے سب اسے سب طرح کہوں گا کہ جناب بہت ہی احتیاط کریں، بہت ہی احتیاط کریں۔ اگلے جو ہیں وہ 2 ہفتے 3 ہفتے بڑے آرام سے گزار لیں، کیونکہ بہت وقت گزر گیا ہے، کافی وقت گزر گیا، 3 ہفتے رہ گئے ہیں۔ 3 ہفتے بڑے پیار محبت سے گزار لیں، آپس میں کوئی رولز طے کر لیں، رولز آف بزنس طے کر لیں، رولز آف انگیجمنٹس طے کر لیں۔ اگر آپس میں وہ طے کر لیں گے اور ان کو ان دا لانگ رن پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا، پارلیمان کو بہت فائدہ ہوگا، اور جمہوریت کو بہت فائدہ ہوگا، آئین کی پاسداری ہوگی، پارلیمنٹ کی بالادستی ہوگی، اداروں کی بالادستی ہوگی، جوڈیشری کی بالادستی ہوگی۔ یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں اگر وہ اگلے 3 ہفتے بہت سکون سے گزاریں، اور کوئی بھی پولیٹیکل پلیئر ایسی کوئی ریڈ لائن کراس نہ کرے جس کے بعد کسی بھی قسم کا معمولی سا یا بڑا تصادم ہونے کا خطرہ ہو، کیونکہ تصادم، سیاسی تصادم جو ہے وہ ایک معمولی سی غلطی سے شروع ہوتا ہے، معمولی سی چنگاری سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو پھیلایا جاتا ہے، پھیلتا بھی ہے، پھیلایا بھی جاتا ہے، پھر اس میں ایندھن ڈالا جاتا ہے، اور بہت سارا ایندھن ڈالا جاتا ہے، اس میں فیول دیا جاتا ہے، اس میں چنگاریاں، اس کو بھڑکایا جاتا ہے۔ تو اگر پولیٹیکل پلیئرز، تمام پولیٹیکل پلیئرز اگر اگلے 3 ہفتوں میں اپنے، ایک تو جو مین لیڈرشپ ہے ان کو یہ چاہیے کہ یہ جو اپنے دوسرے اور تیسرے درجے کی قیادت ہے ان کو کہیں کہ وہ سیز فائر کر لیں، 3 ہفتے کی سیز فائر اگر کر لیتے ہیں تو، اور سیز فائر، اور پھر یہ ہے کہ کوشش کریں کہ ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہو جائے، پولیٹیکل انگیجمنٹس ہوں آپ کے درمیان، بہت کلوز، انڈائریکٹ، ڈائریکٹ نہ صحیح، مجھے پتہ ڈائریکٹ نہیں ہو سکتا، انڈائریکٹ، بہت ہی انڈائریکٹ طریقے سے آپس میں رابطے میں رہیں۔ ایوان صدر بہت ہی اہم ہو سکتا ہے، ڈاکٹر عارف علوی صاحب اہم ہو سکتے ہیں، وہ ایک ایسا فورم ہے کہ جہاں پہ بہت کچھ آپ اچیو کر سکتے ہیں۔ اگر پارلیمان کو بالادست کرنا ہے، اداروں کو اپنے اس کے آئینی قانونی حدود میں رکھنا ہے، اور عدلیہ کی آزادی کو تحفظ دینا ہے، اور صحافت کو محفوظ رکھنا ہے، شہری آزادیوں کو محفوظ رکھنا ہے، جمہوریت کا تسلسل رکھنا ہے، تو پھر یہ بہترین موقع ہے کہ ایک تو احتیاط کریں، بہت ہی احتیاط کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پولیٹیکل پلیئرز کے درمیان رابطے ہو گئے، ورکنگ ریلیشن شپ ہو گئی، ٹاکنگ ٹرمز ہو گئے، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آگے بڑھنے کی جستجو پیدا ہو گئی، اور اس کو استحکام، جستجو تو ہے، یہ تو مجھے پتہ ہے جستجو ہے، وہ خواہ نواز شریف صاحب ہیں یا عمران خان صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، مولانا ہیں، اور ان کے اندر جستجو موجود ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں مل بیٹھ کے کچھ طے کر لیں، اور کچھ پولیٹیکل پلیئرز اور کچھ جو لوگ ہیں درمیان میں جو کہ پولیٹیکل نہیں ہیں، نان پولیٹیکل ہیں، اور نان پولیٹیکل فیلڈ سے تعلق، میں سرونگ کی بات نہیں کر رہا، وہ بھی اس سلسلے میں کافی کچھ کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ کمان تبدیل ہونی ہے، اور اہم ترین وزٹ ہوا ہے، کمپلیٹ ہوا ہے، اہم ترین وزٹ ہوا ہے، اہم ترین ملاقاتیں ہوئی ہیں واشنگٹن میں، اور اس کے بارے میں کیا، سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ پارلیمان کو چاہیے کہ ان کیمرہ سیشن کال کیا جائے۔ ان کیمرہ سیشن ایز ہول بھی ہو سکتا ہے، سینٹ کا بھی ہو سکتا ہے، قومی اسمبلی کا بھی ہو سکتا ہے، یا پھر قومی سلامتی کمیٹی کا۔ میرا خیال ہے کہ سینٹ جو ہے وہ زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی باہر نکل چکی ہے۔ سینٹ جو ہے وہ میاں رضا ربانی صاحب کو آگے آنا چاہیے میدان میں، خاص طور پہ میاں رضا ربانی صاحب کو، وہ آگے بڑھیں، پی ٹی آئی آگے بڑھے، اور جو دورہ واشنگٹن ہے اس کے بارے میں انہیں چاہیے کہ ان کیمرہ بریفنگ لی جائے ہر صورت میں، کہ پتہ چلے کہ وہاں پہ کیا انگیجمنٹس ہوئی ہیں، کیا ہوا ہے، جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کا آؤٹ کم کیا ہے، کیونکہ
پارلیمان کو اعتماد میں، پولیٹیکل لیڈرشپ کو اعتماد میں لینا چاہیے، اور پولیٹیکل لیڈرشپ اس کے اکارڈنگلی پھر آگے فردر قدم اٹھائے، کیونکہ اس کی ریزن ہے کہ یہ جو وزٹ ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے جی، غیر معمولی طور پہ اہمیت کا حامل تھا یہ وزٹ، اور اس میں بہت اہم لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، وزیر دفاع سے ہوئی ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، تھنک ٹینکس میں کچھ انگیجمنٹ تھی، وہاں پہ بہت کچھ ہوا ہے۔ تو اس میں جو بہترین طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اب سیاسی قیادت، یہ صرف وزیر اعظم کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہے جی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، آگے الیکشن ایئر آ رہا ہے اور الیکشن ہونے ہیں، اگلی کوئی بھی گورنمنٹ ہوگی اس کو معلوم ہونا چاہیے، وہ موجودہ گورنمنٹ بھی ہو سکتی ہے، وہ اگلی گورنمنٹ بھی ہو سکتی ہے، وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو سکتی ہے، نون کی ہو سکتی ہے، پی ٹی آئی کی ہو سکتی ہے، کولیشن گورنمنٹ ہو سکتی ہے، وہ انہی جماعتوں میں سے ہوگی۔ اگر سیاسی جماعتیں اور سیاسی لیڈرشپ جو ہے وہ بلینک رہے کہ کیا ہوا ہے واشنگٹن میں اور ساری چیزوں میں، تو پھر پیچھے، کیونکہ کابینہ میں پاکستان، میں اس لیے سینٹ کا کہہ رہا ہوں کہ سینٹ میں ذرا زیادہ اوپن ڈسکشن ہو جائے گی، کوشچن آنسر سیشن ہوگا، کابینہ میں شاید کوشچن آنسر سیشن نہ ہو، تو یہ چیزیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ آگے منتقل کرنی چاہیے کہ جناب یہ ہیں، وہ کچھ بھی ہوں، وہ انٹرنل تھا، ایکسٹرنل تھا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جب امریکہ کے سفیر جو ہے اسلام آباد میں اس وقت، ان کی جو ایکٹیویٹیز دیکھتے ہیں تو وہ خیبر پختونخوا کے علاقوں کا بھی دورہ کر رہے ہیں، وہ آزاد جموں اینڈ کشمیر کا بھی وزٹ کر رہے ہیں، وہ گلگت بلتستان کا بھی وزٹ کر رہے ہیں، اور وہ قبائلی علاقہ جات کا بھی اور پاک افغان بارڈر تک کا وزٹ کر چکے ہیں۔ ادھر ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، ان کی انگیجمنٹس ہیں، وہ بھی بڑی میننگ فل ہیں۔ تو جب یہ ساری چیزیں، کیونکہ پاکستان اس وقت ایک ایسی جگہ پہ واقع ہے کہ اس کی اسٹریٹجک لوکیشن جو ہے بہت اہم ہے، اور اس وقت امریکہ، اس وقت روس یوکرین جو چل رہا ہے تنازع، وہ اہم ہے، اس میں پاکستان کا ایک رول ہے، اور اسی طریقے سے چائنا کے ساتھ پاکستان کی انگیجمنٹس ہیں، سی پیک ہے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، اور بہت بھاری بھرکم انگیجمنٹس ہیں ہر اعتبار سے ان کو بھی۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں، کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ہنسی خوشی والا یہ وزٹ نہیں تھا، یہ گپ شپ والا وزٹ نہیں تھا، یہ وزٹ بیونڈ دیٹ ہماری سوچوں سے بھی آگے کا وزٹ ہے، جس میں بڑے بڑے لوگ ہی جان سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بڑا چیس بورڈ ہے، یہ جو اس وقت آنے والے سالوں میں، آنے والے مہینوں میں، بلکہ یہ انٹرنیشنل لیول پہ بڑا چیس بورڈ سجایا جا رہا ہے، اور روس جو ہے وہ بات کر رہا ہے کہ میں مرتا ہوں تو مر جائیں، پیوٹن جو کہہ رہے ہیں کہ میں پھر مغربی ملکوں کو بھی لے بیٹھوں گا، لے ڈوبوں گا، وہ اگلی پلاننگ کر رہے ہیں۔ ادھر چائنا کا جو ہے وہ مسلسل معاشی اعتبار سے تو امریکہ سے بہت آگے نکل چکا ہے، اور دوسرے ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے بھی، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں، اور اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ایک تو یہ سلسلہ وہاں پہ پھر کوشچن آنسر سیشن بھی ہو، ہماری ملٹری لیڈرشپ اور تاکہ آنے والی لیڈرشپ کو یہ منتقل ہو کہ بھائی اسٹریٹجیکلی ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا ہمارے ساتھ ڈیمانڈز کیا ہیں، پریشر کہاں ہے، اور ڈو مور کی جو پالیسی ہے وہ ہے، اور ہماری فضائی حدود کا معاملہ ہے، فوجی اڈوں کا معاملہ ہے، یہ ساری چیزیں، کیونکہ وش لسٹ تو موجود ہے، تو یہ ساری چیزوں پر ہمیں کرنا، کیونکہ ہم نے اپنے دوستوں کو ناراض نہیں کرنا، اور اگر ہم نے یہ طے ہوا ہے کہ قومی سلامتی پالیسی میں کہ ہم نے اپنی خارجہ پالیسی کو اوپن رکھنا ہے، اور یہ جو ہے یونی لیٹرل سے نکل کے ہم بائی لیٹرل نہیں بلکہ یہ ملٹائی لیٹرل کی طرف چلے گئے ہیں، اور ہم نے اپنے تمام دوست بڑھانے ہیں، دشمن کم کرنے ہیں، تو جب ساری چیزیں ہو رہی ہیں، پھر کشمیر کا معاملہ ہے ہمارا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آخر کیا وجہ ہے یک طرفہ طور پہ پاکستان کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ سی پیک سے نکلیں، چائنا کے ساتھ آپ اپنے تمام سی پیک کو اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور تمام لون شون کو ری وزٹ کریں، ریویو کریں، اور انگیجمنٹس کو آپ ریویو کریں، کیوں یہ یک طرفہ طور پہ مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ پھر انڈیا کے حوالے سے کیوں یک طرفہ طور پہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ 5 اگست کا جو ہے 370 ختم کر دیا، 35 ختم کر دیا مقبوضہ وادی کے سلسلے میں، اور یک طرفہ طور پہ اس کو اپنے ضم کر لیا، تو اس سے آپ صرف نظر کر کے آپ آگے بڑھیں اور ان کے ساتھ تجارتی تعلقات بڑھائیں اور یہ کریں، ان کے ساتھ انگیجمنٹس بڑھائیں یک طرفہ طور پہ، تو آخر یہ کیا وجہ ہے؟ یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، اور یہ سب چیزیں جب تک نہیں ہوں گی، کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ پاکستان میں تو بہت ساری چیزیں پاکستانی میڈیا میں یہ بالکل بلینک کر دیا گیا ہے، اور
پھر ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ صحافت کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی رول نہیں ہے ان کا، اور یہ بات کی گئی، لیکن اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب یہ نہیں ہے تو پھر پاکستان کے میڈیا کو، الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، پھر وہ اس وقت کیوں اس جبر میں ہے، کیوں اتنی سینسرشپ، سخت سینسرشپ ہے، اور ایک ایک لفظ اور 2 بڑے ٹی وی چینلز کو بند کیا گیا، اور ان کا بلکہ ایک ٹی وی ARY کو تو 28 دن کے لیے پھر بول پہ ہوا۔ یہ ساری چیزیں، یہ تو اللہ بھلا کرے ہماری اعلیٰ عدلیہ کا کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ تو میں کہوں گا ان شارٹ یہی ہے کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ وزٹ تھا، اس لیے جناب کیونکہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ اگر تصادم ہوتا ہے، اگر اس لانگ مارچ کے نتیجے میں، اس دھرنے کے نتیجے میں اور اس آخری کال کے نتیجے میں اگر تصادم ہوتا ہے، اگر خدا نخواستہ کوئی ماحول خراب ہوتا ہے، کوئی لاشیں خدا نخواستہ گر جاتی ہیں اپنے پاکستانی شہریوں کی، تو صورتحال بگڑ سکتی ہے۔ اس لیے کیونکہ اگین پھر میں واپس جاؤں گا مسلم لیگ نواز کے وزراء کی طرف، انہوں نے سارا جو مدعا ہے وہ بیان کر دیا ہے۔ جاوید لطیف صاحب نے بھی بیان کر دیا، اور خرم دستگیر صاحب نے بھی بیان کر دیا، اور باقیوں نے بھی بیان کر دیا، اور مسلسل بیان کیا جا رہا ہے۔ نواز شریف صاحب بیان کر چکے ہیں، مریم بی بیان کر چکی ہیں کہ جناب یہ تو جھگڑا تھا 29 نومبر کا۔ تو جب جھگڑا 29 نومبر کا تھا تو پھر تمام پولیٹیکل پلیئرز کیوں نہیں یہ سمجھتے کہ جناب الرٹ، کیونکہ جو بھی آئیں گے، میں آپ کو بتا دوں کہ افواج پاکستان کا سسٹم ایسا ہے کہ جو بھی آئے گا وہ، یہ جو ایکسٹینشن کا معاملہ ہوتا ہے نا، یہ گڑبڑ ایکسٹینشن کے بعد شروع ہوتی ہے۔ جب بھی آپ کوئی بھی آپ اسٹڈی کر لیں، 3 سال کے بعد جب پیریڈ ایکسیڈ کرتے ہیں تو معاملات وہاں سے خراب ہوتے ہیں۔ یہ اس کلچر کو ہی ختم کر دینا چاہیے، اس قانون کو ہی ختم کر دینا چاہیے، فل سٹاپ لگا دینا چاہیے اسی کرائسس میں، کیونکہ اس سے پہلے کبھی بھی جو بھی چیف آتے ہیں، جو اپنا ٹینیور پورا کر کے چلے جاتے ہیں، ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اس کے بعد شروع، جنرل ایوب خان صاحب سے شروع ہوا تھا، اور ان کو جیسے ہی ایکسٹینشن دی اسکندر مرزا نے، اور اسکندر مرزا نے اپنے ہاتھ سے لکھ کے وہ کہا تھا کہ اپنے سیکرٹری صاحب کو کہ خواجہ نازم الدین سے کہیں، پرائم منسٹر سے، کہ اس کو فوراً آدھی رات ایکسٹینشن دے دی جائے۔ تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے جو آج تک چل رہا ہے۔ تو آرمی چیف جو بھی آئیں گے، وہ آرمی چیف اس وقت ان کی پوری توجہ ہوگی کہ وہ افواج پاکستان کو ایک مضبوط فوج بنائیں، پروفیشنل بنائیں، اپنے اصل کام کی طرف ان کو واپس لے کے جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، بہت کچھ بولا جا چکا ہے، اور بہت کچھ بولا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ پوری دنیا کو پتا ہے اس وقت پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، پوری دنیا کو، عالمی ذرائع ابلاغ کو بھی پتا ہے، عالمی اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتا ہے، عالمی برادری کو بھی پتا ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ تو جب سب کو پتہ ہے تو ہم بے شک کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے حقائق کو جھٹلاتے رہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے جی یہ ذرا کچھ گزارشات تھیں، کیونکہ یہ اس کا بیک گراؤنڈ میں کچھ نہ کچھ ہے جو میں نے آج کہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔